سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر این ڈی ایم اے تمام جو پی ڈی ایم ایز کے ساتھ رابطے میں رہا اور یہ رات والی جو صورتحال پیدا ہوئی اس حوالے سے بھی ایک مکمل کوارڈینیشن جو این ڈی ایم اے نے کی ہے. راوی ریور ہے جسر کے مقام پہ اور آگے اب شہدارہ کی طرف، وہاں پہ صورتحال پہلے سے قدرے بہتر ہے. تمام تر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور پروونشل گورنمنٹ اور این ڈی ایم اے مل کے اس صورتحال سے نمٹ رہی ہے اور وزیراعظم اس معاملے پر مکمل طور پہ آگاہی حاصل کیے ہوئے ہیں. آج کے اجلاس میں بھی انہوں نے ان تینوں دریاؤں کی سچویشنز اور اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں جو موسم کی صورتحال ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پہ ایک اپڈیٹ لی اور وزیراعظم دورہ بھی کریں گے سیلاب زدہ علاقوں کا. اس حوالے سے جو پیشگی اطلاع کا سسٹم ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا کارآمد ثابت ہوا کہ پیشگی اطلاع ملنے سے جو انخلا ہے وہ مؤثر طور پہ لوگوں کو وہاں سے ایویکیویٹ کیا جا سکا. تو پچھلے کئی ہفتوں سے این ڈی ایم اے نے اس پہ بہت ایفرٹ کی ہے اور وزیراعظم تقریباً ہر دوسرے دن اجلاس لیتے رہے ہیں این ڈی ایم اے کی تیاریوں کے حوالے سے بھی اور مزید جو کوارڈینیشن ہے صوبوں کی اس حوالے سے بھی. یہ جو 3 دریاؤں کے پنجاب میں جو فلڈ کی ایک سچویشن ہے اس حوالے سے سچویشن کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے. ریلیف اور ریسکیو ایکٹیویٹیز میں بھی ایک مکمل کوارڈینیشن ہے اور جس طرح وزیراعظم پہلے بھی کہہ چکے کہ یہ ایک نیشنل رسپانس ہے جس میں پاک فوج اور تمام ادارے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اگلے چند دنوں کے اندر بھی کوشش ہوگی کہ لوگوں کی جو ڈیمیج ہے اس کی بھی اسیسمنٹ کی جائے اور لوگوں کی واپس جو بحالی ہے ان کے اپنے علاقوں کے اندر اس کو بھی انشور کیا جائے. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ جو ریور بیڈز کے ارد گرد لوگ آبادیاں قائم کرتے ہیں اس پہ بھی ایڈمنسٹریشن کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ انشور کریں کہ جو دریائی علاقہ ہے اس میں کنسٹرکشن جو ہے وہ آئندہ سے نہ ہو. قادر آباد کا جو ایریا ہے وہاں سے اب انخلا اگلے چند گھنٹوں میں جو ہے وہ ناگزیر ہے اور وہ بہت ضروری ہے. تو اس میں چیئرمین این ڈی ایم اے کو ریکویسٹ کروں گا کہ جو جوائنٹ ایفرٹس جاری ہیں اور پی ڈی ایم اے کو مکمل سپورٹ بھی دی جا رہی ہے، پیشگی اطلاع بھی دی جا رہی ہے اور اوور آل اس ڈیزاسٹر کو ڈیل کرنے کے لیے جو نیشنل رسپانس ہے وہ مکمل طور پہ فعال طریقے سے دیا جا رہا ہے. تو اوور ٹو چیئرمین این ڈی ایم اے فار فردر بریفنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اپنے مونسون 2025 کے اس وقت 8ویں اور سیکنڈ لاسٹ سپیل کے آخری دنوں میں ہیں، جس میں کل رات گزشتہ جیسے ہم نے پچھلی بریفنگ میں بتایا تھا کہ جو پنجاب کے شمالی علاقے یا ایسٹرن یا مزید جو شمال کے علاقے ہیں جہاں پہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بہت زیادہ بارشیں ہوئیں. گزشتہ رات ہم اس کو مانیٹر کرتے رہے. یہ جموں کے اطراف میں یہ تقریباً 300 mm سے زیادہ بارش ہوئی اور اسی طرح سیالکوٹ کے شمالی علاقوں میں اور مشرقی علاقوں میں اس بارش کا انٹینسٹی تقریباً 600 mm سے زیادہ تجاوز کر گئی. اسی طرح جب ہم لاہور کے شمال میں یا لاہور کے فردر رائٹ پہ جب ایریاز کو دیکھتے ہیں تو جیسے آپ کے پیچھے سلائڈ میں نظر بھی آ رہا ہوگا کہ اس وقت جو دریاؤں میں فلو کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بریفلی بتا دیتا ہوں کہ ہمارا انڈس ریور یعنی دریائے سندھ میں اس وقت فلو معمول کے مطابق ہے کالا باغ، چشمہ اور تونسا تک، اور یہ فلو اسی طرح منگلا میں دریائے جیلم کے اوپر بھی معمول کا فلو منگلا ڈیم سے بھی ساؤتھ اور ڈاؤن اسٹریم موجود ہے. اب ہم آتے ہیں دریائے چناب کی طرف، جس میں مرالہ میں گزشتہ رات یہ فلو تقریباً 7 لاکھ کیوسکس تک بھی پہنچا. آج اس وقت اس کی انٹینسٹی تقریباً 5.5 لاکھ کیوسکس کی ہے، لیکن یہ بتدریج کم ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مزید شمال اور شمال مشرقی علاقوں میں اس وقت بارشوں کی انٹینسٹی کم ہے. گو کہ انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں فلیش فلڈز کی وجہ سے اور کلاؤڈ بسٹ کے ایونٹس ہوئے ہیں. وہاں پر آبادیاں زیر آب آئی ہیں اور انفراسٹرکچر کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اب یہ فلوز تمام چناب میں، راوی میں اور ستلج میں بتدریج پاکستان کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں. مرالہ سے ڈاؤن ساؤتھ جب ہم آتے ہیں تو اس وقت خانکی میں ایکسیپشنلی ہائی فلو وچ از اباؤٹ 1 ملین کیوسکس یعنی 10 لاکھ کیوسکس کا ریلا ہے، جس کی وجہ سے آگے آنے والے دنوں میں قادر آباد کے اوپر دباؤ بڑھے گا. قادر آباد میں اس وقت آرمی انجینئرز کی اور باقی پی ڈی ایم اے پنجاب کی مدد سے وی آر پلاننگ اے بریچ آن دی سیکشن تاکہ اس دباؤ کو کم کیا جا سکے. خانکی اور قادر آباد کے درمیان اگلے 12 سے 24 گھنٹوں میں یہ اسی طرح پانی کا دباؤ اسی انٹینسٹی میں رہنے کی امید ہے. بٹ تریمو میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لو ہے فلڈ بیکاز اس میں منگلا یا دریائے جیلم کی طرف سے کوئی خاص اس میں اضافہ نہیں ہوا. ریور راوی کی طرف جب ہم آئے تو جسر میں اس وقت تقریباً 2,30,000 کیوسکس کا انٹینسٹی کا سیلاب کا بہاؤ موجود ہے، جس نے شاہدرہ میں اس وقت تقریباً 78,000 کیوسکس پہ
प्रेशर मेंटेन किया हुआ है। हम इसको बतदरीज मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि शाहदरा और बलोकी में ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अभी ये वक्त मीडियम फ्लड में है, हम इसको स्टेडी काउंट करते हैं, बट आने वाले दिनों में अगर मज़ीद बारिशें इसी इलाके में हुई, जैसे अगले 12 से 24 घंटों में इन्हीं इलाकों में सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और इनके मुल्हिका इलाकों में मज़ीद बारिशों की तवक्को है, तो जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इन दरियाओं में दबाव बढ़ेगा। ख़ास तौर पे ये दरमियानी इलाके जिसमें खानकी, कादराबाद, दरिया चिनाब पर और शाहदरा बलोकी के इलाके, जो इनमें दबाव शायद इस वक्त जो 78,000 और 88,000 दिखाया जा रहा है, इससे ज़्यादा हो। जो हमारा सतलज रिवर के अंदर पानी का दबाव है, इंडियन साइड से जो पोंग और भाखड़ा डैम से पानी रिलीज़ की हुआ, एक्सेसिव बारिशें वहाँ पर भी हुई हैं। गंडा सिंह वाला में इस वक्त तकरीबन 2.5 लाख क्यूसेक्स का बड़ा रेला गुजर रहा है। आपको याद होगा 2023 में भी इसी तरह का 2.5 से 3 लाख का रेला इसी तरह सतलज में आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को हमने महफूज मकामात पर निकालने के लिए एक मुकम्मल पर मजबूत प्रोग्राम बनाया था। इस वक्त भी दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला पे एक्सेप्शनली हाई फ्लड लेवल का ट्रेंड है। इसी तरह वो सुलेमान की में तकरीबन 1 लाख और आगे इस्लाम हेडवर्क्स में तकरीबन ये 50-55 हज़ार क्यूसेक्स के ऊपर है। हम समझते हैं कि सर आने वाले दिनों में चूँकि लोगों को ज़रूरत होगी महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए, ख़ास तौर पर जो लोग रिवर सतलज के फ्लड प्लेन्स में रह रहे हैं, उनको अभी तक तकरीबन 2 लाख लोगों को वहाँ से निकाल कर रेस्क्यू 1122 और पंजाब PDMA के साथ NGOs ने, पाकिस्तान आर्मी ने, रेंजर्स ने और कुछ NGOs ने मिलकर इन तमाम लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया है। प्रेफरेंस या प्रायोरिटी ये होगी कि लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचा दिया जाए, फिर उनके इलाज और उनकी सस्टेनेंस जब तक कि वो वापस अपने इलाकों में वापस ना जा सकें, उसके लिए आर्मी के जो भी तमाम मिलिट्री फॉर्मेशंस को आर्मी चीफ की तरफ से हदायत दी जा चुकी हैं। GHQ के हदायत के मुताबिक तमाम मिलिट्री फॉर्मेशन अपने अपने एरियाज़ में अपने अवाम के साथ मिल के, PDMA के साथ मिल के लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। तकरीबन 2,10,000 लोग अभी तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं और इसमें अभी तक 0 कैजुअल्टी है, विच इज़ अ बिग हाई स्कोर। कैंप्स और मेडिकल असिस्टेंस में इट विल कंटिन्यू फॉर अबाउट 2 वीक्स टाइम। जैसे जैसे ये फ्लोज आगे 2 दिनों में जब ये पंजनद के ऊपर कन्वर्ज होंगे, जो इस वक्त तकरीबन 58,000 क्यूसेक्स के ऊपर है, तो ये रेला 6 से 7 लाख क्यूसेक्स तक भी बढ़ सकता है, जिसमें आगे आने वाले दिनों में हम सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी वी विल शेयर दी अर्ली वार्निंग ट्रेजेक्ट्रीज, जो कोटरी पे या गुद्दू पे दबाव आएगा, और इसी तरह वो इलाके जो आगे नीचे पंजनद साउथ में जिनमें इनखला की ज़रूरत होगी, तहसील लेवल तक और सब लोकेलिटीज़ के लेवल तक ये सारा डाटा PDMA सिंध के साथ भी शेयर किया गया है। लॉजिस्टिक सपोर्ट जो NDMA ने इस वक्त दी है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, वो 5,000 टेंट्स अभी PDMA को ज़रूरत थी, वो पहुंचा दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल सुबह ख़ुद इन तमाम आफत ज़दा इलाकों का दौरा भी करेंगे, जिसमें नारोवाल, सियालकोट, इसके अलावा सतलज और लाहौर साउथ के इलाके उसमें शामिल हैं। हम समझते हैं कि इसके बाद जो आने वाला स्पेल है 29 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक दोबारा इन्हीं इलाकों में मज़ीद बारिशें होने की भी तवक्को है, जिसके लिए एडवांस अलर्ट्स 2 से 4 दिन पहले PDMAs के साथ शेयर भी किए जा चुके हैं और तमाम NGOs को अलर्ट किया जा चुका है। वक्फे से आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में और KPK की कुछ इलाकों में भी बारिशों की तवक्को है। पाकिस्तान NDMA की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अलर्ट ऐप है, उसके ऊपर ये तमाम इन्फॉर्मेशन अपडेट की जा रही है। इसी तरह ये तमाम इन्फॉर्मेशन और इससे मुतालिका रिलीफ के जितने ऑपरेशन हो रहे हैं, उनका डेटा हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। तो इसमें हम तमाम आवाम के साथ भी एक बार फिर उनको इस NDMA मोबाइल अलर्ट के बारे में आगाह करते हैं कि आप इस पर लॉग इन कीजिए और वहाँ पर आपको अपने इलाके के बारे में, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, अगर आप उन इलाकों के नज़दीक हैं जहाँ पे पानी का दबाव ज़्यादा है, तो आपको हदायत और वहाँ पे अर्ली वार्निंग और उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। इस मौके पर हम एक बार फिर आने वाले 25 से 45 दिनों की अर्ली वार्निंग्स में एक बार फिर दोबारा इस बात का इआदा करते हैं कि ये बारिशें एक बार फिर शुमाली पंजाब, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और GB के जिन इलाकों में होंगी, उन तमाम की डिटेल्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के पोर्टल से, पाकिस्तान NDMA के पोर्टल्स और वेबसाइट से और PDMAs के वेबसाइट और पोर्टल्स के ऊपर ये मौजूद हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहमत फरमाए और आगे आने वाले दिनों में हम अपने नुकसानात को कम से कम कर सकें। शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये फ्लड का जो सिलसिला शुरू हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, और कल रात से ये जो फ्लड की सिचुएशन जारी है पंजाब में, इसके ऊपर जो आर्मी की रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उसका मैं
ایک بریف سا احاطہ دینا چاہوں گا جو کہ وزیر اعظم کی اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خصوصی ہدایات پر پاکستان کے بہت سے علاقوں میں بہت سے اضلاع میں اس وقت جاری ہیں. سب سے پہلے آئی جسٹ گیو یو اے سمری کہ جو آپ کے ان سیچو ٹروپس ہیں، اور اس میں آپ یہ سلائیڈ کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے ان سیچو ٹروپس ہیں چاہے وہ آرمی کے ہیں، چاہے وہ 11 کور ہے، 10 کور ہے، یا ایف سی کے ہیں، رینجرز کے ہیں، ان کے علاوہ آرمی چیف کی ہدایات پہ ایڈیشنل جو سی ہیں اس وقت 1 انجینئر بریگیڈ اور 30 یونٹس صرف فلڈ ریلیف کے اوپر ہیں، جن میں 1 انجینئر بریگیڈ ہے، 19 انفنٹری کی یونٹس ہیں، 7 انجینئر کی یونٹس ہیں جو کہ فلڈ ریلیف میں، اور 4 میڈیکل کی یونٹس ہیں. دس از ان ایڈیشن ٹو دی انسٹیٹیوٹ ٹروپس. یہ جو ریلیف ایفرٹ کی جا رہی ہے اس کی اگر فردر دیکھا جائے، اور یہ تینوں صوبوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں، پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور AJK کی، ان میں ٹوٹل اس وقت 29 آرمی کے میڈیکل کیمپس وہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں ٹو بی ایگزیکٹ 20,788 لوگوں کو، مریضوں کو اس وقت تک جو ہے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کیا جا چکا ہے. قریب کے 28,000 لوگ جو ہے آرمی جو ہے یہ ریسکیو کر چکی ہے، اور تقریباً جو ہے 225 ٹن جو ہے راشن بھی تقسیم کیا جا چکا ہے، جس میں میجورٹی جو ہے وہ راشن جو ہے خیبر پختونخوا میں کیا گیا. باوجود خراب موسم کے آرمی ایویشن جو کہ تھرو آؤٹ ان آپریشنز میں اسٹینڈ بائی پہ ہے اور کام کر رہی ہے، 26 سارٹیز کر چکی ہے ڈسپائٹ ویری ٹف ویدر کنڈیشنز. کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بریفلی بات کی جائے تو 3 بڑے برج جو سے ہیں جو کہ ان ڈیمیجز ہوئے تھے، 2 اس میں خیبر پختونخوا میں تھے، 1 GB میں تھا، دے ہیو بین ریپیئرڈ. اور ٹوٹل جو سی ہیں اس وقت ہماری وہاں پہ 104 جو روڈز ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں آرمی انجینئرز نے سول انتظامیہ کے ساتھ مل کے. اور اس میں خیبر پختونخوا میں 100 روڈیں کلیئر کی گئی ہیں، GB میں 4 روڈیں جو سی ہیں کلیئر کی گئی ہیں. اس وقت صرف 2 ایسی روڈز ہیں، ان کا آگے میں ڈیٹیل میں کروں گا ذکر، جو GB میں اس وقت ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کلیئر ہو جائیں گی. اب میں تھوڑا سا فوکس کرتا ہوں گجرانوالہ جو رات سے سچویشن ہے. گجرانوالہ میں اگر آپ ڈویژن میں آتے ہیں تو وہاں پہ اس وقت انفنٹری کی 6 یونٹس ڈپلائی کی ہوئی ہیں، 2 انجینئر کی یونٹس ہیں جو کہ بوٹس کے ساتھ، OBMs کے ساتھ اور باقی سامان کے ساتھ وہاں پہ ڈپلائڈ ہیں، 2 میڈیکل کیمپ بھی اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اور بریچنگ پارٹیز جو سی ہیں وہ مرالا اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ادھر ہیڈ ورکس کے اوپر اسٹینڈ بائی میں کھڑی ہے. سول انتظامیہ کے ساتھ مل کے قریباً 6,000 لوگوں کو وہاں پہ ایویکویٹ کیا جا چکا ہے، محفوظ جگہوں میں پہنچایا جا چکا ہے. اس دوران اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ کہ جو آپ کی ورکنگ باؤنڈری ہے، بارڈر ہے، وہاں سے کسی جگہ سے کوئی پوسٹ، اور اس کو فوج جو سی از مینٹیننگ اسٹرکٹ ویجیلنس، اور پاکستان کے عظیم وطن کے دفاع کے لیے کسی بھی پوسٹ کو خالی نہیں کیا گیا، تمام پوسٹیں آکوپائڈ ہیں. اور اس میں 2 ہمارے قوم کے عظیم سپوت جو سے ہیں ان دی لائن آف ڈیوٹی ابھی تک یہ اس میں شہید بھی ہوئے ہیں، اور 2 جو سے ہیں وہ زخمی ہیں. دیٹس اے گریٹ لاس جو کہ بٹ نو پوسٹ، آل پوسٹ آر فلی آکوپائڈ، دی 100% ویجیلنس ہو رہی ہے ڈسپائٹ جو آپ کا وہاں پہ فلڈ کی ایک شدید سچویشن ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کرتارپور صاحب پہ جو بوٹس کے ذریعے ایک میجر ریسکیو آپریشن جو ہے اس وقت انڈر وے ہے، کوشش کی جا رہی ہے. ایویشن از آلسو اسٹینڈ بائی کہ اگر ویدر ملتی ہے، اوپننگ ملتی ہے تو ایویشن بھی جائے گی تاکہ وہاں پہ جو اسٹینڈرڈ لوگ ہیں ان کو ایویکویٹ کیا جائے. اور ایز وی آر اسپیکنگ تو اس وقت 5 جو انجینئرس کی بورڈس ہیں پاک آرمی کی ود سول ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئی ول کم ٹو دی ایریا جو کہ قصور اور چنیا کا ہے. یہاں پہ ان ایڈیشن ٹو دی ان سیچو جو ٹروپس لگے ہوئے ہیں کور کے، اس کے علاوہ 4 انفنٹری کی یونٹس اور انجینئر کی یونٹس وہاں پہ امپلائی ہیں. تقریباً 9,000 لوگوں کو، 9,000 سے تھوڑے سے زیادہ لوگوں کو وہاں پہ ایویکویٹ کیا جا چکا ہے، محفوظ جگہ پہ جا چکے ہیں. جانوروں کو بھی محفوظ مقامات پہ پہنچایا گیا ہے، اور ملٹری ریلیف سینٹرز جو سے ہیں کیمپس بھی وہاں پہ اسٹیبلشڈ ہیں. A word on what is happening in بہاولپور اینڈ بہاول نگر ایریا. وہاں پہ ابھی اس طرح فلڈ پہنچا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ اسٹینڈ بائی پہ ان ایڈیشن ٹو دی ٹروپس ڈیڈیکیٹڈلی 4 انفنٹری یونٹ، 1 انجینئر یونٹس کو ڈیڈیکیٹڈلی اسٹینڈ بائی پہ کر دیا گیا ہے، اور ریلیف کیمپس بھی اسٹیبلش کیے آرمی نے کر لیے ہیں وہاں پہ. اور جو ایویکویشن ہے وہ جو علاقے ہیں جہاں پہ پہلے ڈیٹیل میں بتایا گیا کہ جہاں پہ فلڈ کا خطرہ ہے، پانی بڑھ رہا ہے، ان علاقوں میں سے تقریباً 2,000 لوگوں کو ابھی تک ایویکویٹ بھی کرایا جا چکا ہے. KPK میں اس وقت جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کی 1 انجینئر بریگیڈ، 2 انجینئر یونٹس، 4 انفنٹری یونٹس، 1 اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم اسٹل وہاں پہ امپلائڈ ہے.
میڈیکل بٹالین بھی وہاں پہ ایک ایڈیشن ٹو دی ریسورسز وہاں پہ ہے. تمام روڈیں کلیئر کی جا چکی ہیں. کے پی کے میں جو میجر روڈز ہیں دے ہیو بین کلیئرڈ. جاڑ کا برج بھی جو ہے اس پہ جو کام جاری تھا بڑی ایفرٹ کے بعد آرمی انجینئرز نے سول انتظامیہ نے مل کے اس کو جو ہے مکمل کیا ہے. دیٹ از ناؤ فنکشنل. اینڈ ایڈیشن ٹو دس ریسکیو ایفرٹ دس از آلسو ٹو بی نوٹڈ کہ آپ کی فوج, آپ کی ایف سی, قانون نافذ کرنے والے ادارے خیبر پختونخوا میں مکمل طور پہ جو سا ہے آپ کی جو خارجیوں کے خلاف اور دہشت گردوں کے خلاف امن قائم کرنے کے لیے جو آپریشنز ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, دے آر ایٹ ان پیرلل گوئنگ آن. اور اس میں کوئی کسی قسم کمی نہیں آئی تاکہ وہ اس موقع پہ جب کہ عوام کو, خیبر پختونخوا کے عوام ایک مشکل میں ہے, اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں. تو دیٹ ایفرٹ از اسٹل گوئنگ آن رائٹ ناؤ ایز وی آر اسپیکنگ اینڈ ول کیپ آن گوئنگ آن. ا ورڈ اباؤٹ واٹ از ہیپننگ ان گلگت بلتستان اینڈ آزاد جموں اینڈ کشمیر. وہاں پہ 2 انجینئر یونٹس, ایک میڈیکل بٹالین, ایک انفنٹری بٹالین ڈیڈیکیٹڈلی ان ایڈیشن ٹو دی انسٹیٹیوٹ آف کام کر رہی ہیں. ایئر ریلیف آپریشنز بھی وہاں پہ کیے گئے ہیں, اس کی بھی آپ کو گائے بگائے بتایا گیا ہے. کراکرم ہائی وے از کمپلیٹلی اوپن. جگلوٹ سکردو روڈ از اوپن, کھول دی گئی ہے. 2 جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. ایک جو سی حسن آباد کے قریب جو کے کے ایچ ہے وہاں پہ ڈائیورژن بنا کے کے ایچ کھول دی گئی ہے, لیکن جو ٹکڑا وہاں پہ واش ہوا تھا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس کو دوبارہ سے ریپیئر جلد سے جلد کیا جائے. اور گزر کے اندر جو گزر فنڈر روڈ ہے دیٹ از اس پہ کام ہو رہا ہے, اور ہم امید کر رہے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ دونوں جگہیں بھی کلیئر کر دی جائے گی. ان دی اینڈ آئی مسٹ سے کہ جو فوج ہے آپ کی پاکستان فوج اور اس کے تمام سولجرز, اس کے تمام افسران ہر وقت اس مشکل کی گھڑی میں, اور چاہے وہ یہ گھڑی آفات میں ہو, چاہے وہ حالت امن ہو یا حالت جنگ میں, they are all the time standing with the people of Pakistan, چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو. And the people of Pakistan and its armed forces, they are one. وہ اکٹھے تھے, اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے, اور ان کے درمیان کوئی بھی باطل قوت کسی قسم کی دراڑ نہیں ڈال سکتی. تو دس از بینگ ڈن. اور جو سول آپ کی جو حکومت ہے, وزیر اعظم کی, صوبائی حکومتوں کی اور لوکل انتظامیہ کے ساتھ مکمل سنک میں آرمڈ فورسز آف پاکستان آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ ان دس گریٹ ٹیسٹنگ ٹائم. جو یہ فلڈ کا چل رہا ہے, یہ جو چل رہا ہے چاہے وہ پنجاب میں ہو, خیبر پختونخوا میں, گلگت میں ہو, بلتستان میں ہو, اور پرویکٹیولی کام ہو رہا ہے. جیسے جیسے لوگ جہاں ابھی پانی نہیں بھی پہنچا ادھر بھی پرویکٹیولی جو ٹروپس ہیں اور یونٹس ہیں دے ہیو بین ایکٹیویٹڈ اینڈ دے آر آن اسٹینڈ بائی. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اس اعتماد کا جو کہ پاکستان کی جو غیور عوام اور محب وطن عوام ہے جو اپنی افواج پہ کرتی ہے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین اہم گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ, چیئرمین این ڈی ایم اے, ڈی جی آئی ایس پی آر پنجاب میں سیلابی صورتحال پر بریفنگ دے رہے تھے. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ اس وقت 3 دریاؤں میں سیلابی صورتحال ہے. دریائے ستلج میں گندھارا سے ہیڈ خانکی کی طرف پانی کا بہاؤ بڑھ رہا ہے, قادر آباد کی طرف پانی کا بہاؤ بڑھے گا. وزیر اعظم نے سیلابی صورتحال سے متعلق متعدد اجلاس بلائے اور ہدایات جاری کی. متاثرین کے لیے خیمے اور دیگر اشیاء ضروریات فراہم کی جا رہی ہیں. پیشگی اطلاع سے انخلا کا کام آسان ہوا ہے. نیشنل رسپانس میں تمام متعلقہ ادارے مل کر کام کر رہے ہیں. چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا کہ جموں کے اطراف میں 300 ملی میٹر بارشیں ہوئیں. شدید بارشوں سے دریاؤں میں طغیانی آئی. جموں کی طرف فلیش فلڈ اور بادل پھٹنے سے نقصان ہوا. ہیڈ خانکی میں 1 ملین کیوسیک کا ریلا موجود ہے. دریائے ستلج کے اطراف مقیم 2 لاکھ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. 2,10,000 لوگوں کو بچایا جا چکا ہے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. 29 اگست سے 9 ستمبر تک بارشوں کا نیا سلسلہ